علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں دستخط ہو گئے ہیں اور ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کی باتیں، ڈیل کے معاملات کہاں پہنچے اور عمران خان صاحب کیا آفر کر رہے ہیں، کس بات پر عمران خان نے عمل شروع کر دیا ہوا ہے اور خان صاحب کو کیا آفر کی جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے اخبار میں، وہ کیا تبدیلی ہے اور وہ تبدیلی لانے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے تبدیلی لائی گئی ہے، سب کی نظر اس پر ہے اور آگے جا کر کیا تبدیلی آئیں گی اس پر بھی بات کریں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھر رہے تھے، قصور گئے، وہاں آپ نے دیکھا انہوں نے جیکٹ پہن رکھی ہوئی تھی، مظفر گڑھ گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جیکٹ پہن کر رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ جیکٹس جو عموماً سردیوں میں ہی بندہ زیب تن کرتا ہے، لیکن اگر سیلاب زدہ علاقے ہوں تو وہاں پر حبس اور گرمی اتنی ہوتی ہے اس موسم میں کہ وہاں پر تو تن پر جو بالکل باریک کپڑا ہو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو بلاول بھٹو کیوں یہ جیکٹس پہن کر پھر رہے ہیں، اس پر ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے، لیکن آغاز عمران خان صاحب کی ڈیل کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے معاملات ایک بار پھر جو ہے وہ اس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یوں کہہ لیں، اس طرف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ اگر ہم عمران خان صاحب کے جو بیانات چیک کریں جو سوشل میڈیا پر لگ رہے ہیں تو اس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں عمران خان صاحب تھوڑا سا کہیں نرم نظر آتے ہیں۔ کل بھی جو علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کا جو پیغام سامنے وہ لے کر آئیں، اس پر جو سب سے بڑا الزام فیلڈ مارشل کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف لگایا جاتا رہا، اس الزام سے وہ مکر گئی ہیں، پیچھے ہٹ گئی ہیں، بلکہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ الزام یہ تھا کہ لندن پلان کے تحت مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ نواز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یہ ڈیل ہوئی کہ آپ مجھے آرمی چیف بنائیں، میں آپ کو واپس لے آؤں گا اور عمران خان کو ختم کر دوں گا۔ پھر عمران خان صاحب نے طرح طرح کی باتیں، سلو پوائزن، کھانے میں زہر دینا، ہارپک، جیل میں مجھے مار دیں گے، مجھے کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں گے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے۔ لیکن اب اچانک جب عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کچھ رپورٹس منظر عام پر آئیں جس میں عمران خان صاحب کی صحت، ان کی آنکھوں کی دھندلاہٹ، ان کے کان کا جو ایشو ہے ورٹیگو اور اس طرح کی کچھ اور معاملات کا ذکر ہوا، اور پھر عمران خان کے چاہنے والے یا عمران خان کا نام بیچنے والے یوٹیوبرز نے اس خبر کی بنیاد پر کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو دل کا دورہ پڑوایا جائے گا۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس خبر کو یا اس طرح کے پروپیگنڈا کے اگینسٹ آ کر کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ عمران خان نے کہا ہے، جب ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کے متعلق اس طرح کی باہر خبریں چل رہی ہیں، یوٹیوبرز ولاگ کر رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ جی میری زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ سارے کے سارے الزامات کہ انہوں نے قتل کی سازش کی، یہ کیا وہ کیا، اس کا تذکرہ تک نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی انہوں نے تو 1000 کوشش کر لی، انہوں نے 2 حملے بھی کر کے دیکھ لیے، لیکن میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ جملہ جو آیا وہ یہ آیا کہ جی میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ گویا وہ جو سازشوں کا ذکر عمران خان کے یوٹیوبرز ولاگرز کر رہے تھے اس کو نگیٹ کیا گیا، اس کے اگینسٹ یا اس کو رد کر دیا گیا، اور وہ بھی علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے، کیونکہ یہ والی باتیں کرنے والے ایک اور بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے متبادل ایک قیادت پیدا کی جا رہی ہے، علیمہ خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو وہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک سوال میں بھی ہمیشہ کرتا رہتا ہوں اور وہ پہلے دن سے، کہ سیاسی انداز میں چیزوں کو ڈیل کیجئے، جیل میں کب تک رکھیں گے عمران خان صاحب کو، کتنی اور سزائیں ہوں گی، اور کب تک جو ہے نا مقدموں کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آپ روک کر رکھیں گے۔ ظاہر ایک لمٹ ہوتی ہے، اور مارشل لاؤ کے اندر بھی سال 1.5 سال 2 سال کے بعد لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو عمران خان صاحب نے خود کسی کو کمان نہیں دی پارٹی کی، کسی کو فیصلہ سازی کا اختیار نہیں دیا، تو اسی وجہ سے تحریک انصاف پنجاب میں متحرک نہیں ہو سکی
ورنہ وہ جو دوسری طرف فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو زندہ سیاسی طور پر زندہ رکھنے اور بلکہ پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں سوال ہوا نا کہ بھئی یہ کیا علیمہ خان کے بیٹوں کو کس طرح گرفتار کیا گیا، ان کو گرفتار کر کے پھر رہائی ان کی ہو گئی، علیمہ خان کو کس طرح گرفتار کیا گیا؟ تو ظاہر ہے وہ لیڈر بنانے کی ایک جو ہوتی ہے نا ضرورتیں جو لوازمات ہوتی ہیں، وہ لوازمات تو اس طرح پوری ہو رہی تھی علیمہ خانم صاحبہ کی بھی، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جیل میں اور کتنا رکھا جائے گا، آہستہ آہستہ صورتحال ظاہر تبدیل ہوگی۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ عمران خان صاحب گیو اپ کر رہے ہیں اور کچھ ادھر سے تھوڑی سی نرمی دکھائی گئی ہے۔ ہمارے دوست نور اللہ صاحب کی خبر ہے کہ جو بیماری کی رپورٹس ہیں عمران خان صاحب کی، انیشلی تو آئی کان کا مسئلہ تھا، اپنا آنکھوں کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بڑھا ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ تو نور اللہ صاحب اچھے خاصے اٹھتے بیٹھتے آدمی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سارا دن پھرتے رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے، ان کے پاس جو خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی ایک کچھ اور رپورٹس بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو پہلے چھوٹے مسائل تھے پھر بڑے مسائل ہو گئے، تو اسی طرح اب عمران خان صاحب کے بھی بڑے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اور زاہد گشکوری صاحب بھی یہ خبر دے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میڈیکل گراؤنڈز پر عمران خان کو رہا کر دیں، باہر بھیج دیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس پر بھی 2-3 دنوں سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب جو صورتحال جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں نور اللہ صاحب کے بقول وہ یہ ہے کہ پہلے تھا کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں عمران خان صاحب کے لیے۔ ظاہر عمران خان صاحب کبھی بھی کسی ایسے معاشرے میں کسی ایسی حکومت میں جا کر نہیں رہنا پسند کریں گے، اس سے جیل میں رہنا پسند کریں گے جہاں سے وہ بیان جاری نہ کر سکیں۔ جیل کے اندر سے تو کم از کم کوئی بیان آ جاتا ہے نا عمران خان صاحب کا۔ اگر سعودی عرب لے کر جائے گا اور سعودی عرب کو یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ جی وہاں سے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، وہاں ان کا کوئی ٹویٹر ہینڈل نہیں چلے گا، کسی قسم کی بیان بازی نہیں ہوگی، وہاں سے علیمہ خان جو ہے وہ آ کر روزانہ صحافیوں کو عمران خان کا پیغام قوم کے نام نہیں دیں گی، تو وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، میں سعودی عرب نہیں جاؤں گا، لیکن بقول صدر زرداری کہ 2 سال کے بعد جیل پوچھتا ہے، تو 2 سال سے عرصہ ذرا کچھ زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا پٹیشن دائر کرنے کا، آئسولیشن، کہ جی مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں وہ۔ تو ظاہر ہے وہ ایک ان کی ہوتا ہے نا جیل کے اندر جو صورتحال، تنہائی بڑی بری چیز، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، مہلک چیز ہوتی ہے، اور اس میں انسان کی آنکھوں کا نور بھی چلا جاتا ہے اور قوت سماعت بھی چلی جاتی ہے۔ انسان کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو پھر بلکہ جو بات کرنے کی قوت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو وہ نور اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو ایک اور آفر کی گئی، وہ تیار ہیں کہ جی میں ٹھیک ہے باہر جانے کو تیار ہوں، لیکن وہ جانا چاہتے ہیں کسی آزاد جمہوری ملک میں، برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی ایسے ملک میں جہاں انڈیپینڈنٹلی اپنے وہ ایکٹیویٹی کر سکیں۔ تو اب ان کو قطر کی بھی آفر کی گئی ہے نور اللہ صاحب کے بقول، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ پہلے وہ آفر کوئی غیر مشروط نہیں ہے، اس میں ہے کہ پہلے ذرا جو کانٹے بوئے ہیں نا ذرا وہ ساتھ ساتھ ان کی کٹائی بھی کر کے جاؤ۔ 9 مئی کا معاملہ جو ہے اس معاملے کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ، تو ہو سکتا ہے پہلے 9 مئی میں سزا ہو اور اس کے بعد کہا جائے کہ جی اب 9 مئی میں معافی مانگو اور جاؤ پھر، تو معافیوں والا آپشن بھی اپنی جگہ موجود ہے جس سے عمران خان انکاری نہیں ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر میں معافی مانگ کے جاؤں بھی تو دوبارہ جا کر قید میں ہو جاؤں سعودی عرب میں، تو وہ مجھے نہیں قبول، کیونکہ خان صاحب کے نزدیک رشتے کچھ نہیں ہوتے کہ وہاں سوچے کوئی کہ جی عمران خان صاحب وہاں جائیں گے تو بیٹے آ جائیں گے ان کے پاس، بہنیں ادھر ہوں گی، بھانجے ادھر ہوں گی۔ خان صاحب کے لیے، خان صاحب یہاں پر بھی کسی سے نہیں ملتے تھے جب اپنے مقصد اور مفاد کے علاوہ جب آزاد تھے تب بھی۔ تو ایک تو یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اسی کو جو اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں تو علیمہ خان صاحبہ کا فیلڈ مارشل کے اوپر جو لگنے والا پرانا الزام تھا، اس الزام سے ہٹ کر بات کرنا،
عمران خان کی زبان سے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے تو صرف اللہ ہی ہے جو اس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، زندگی کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہلے تو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی میری زندگی کا فیصلہ تو عاصم منیر نے کرنا، یہ مجھے گرفتار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مجھے مار دیں، اس لیے میں گرفتاری سے بچنا چاہتا ہوں، عدالتوں میں پٹیشنز دائر ہیں ان کی۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسرا ایک معاملہ جو ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایک تقریب ہوئی ہے، اور وہ تقریب ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات نکالنے کے لیے یادداشتوں پر دستخط، ایم او یوز پر دستخط، اور تقریب میں غیر معمولی طور پر وزیر اعظم تو تھے ہی، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں موجود تھے، متعلقہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں وہ دستخط ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ملاقات جو صدر ٹرمپ سے ہوئی تھی ظہرانے پر، اس ملاقات کے بعد جو صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کچھ دنوں کے بعد کہ ہم پاکستان میں معدنیات نکالیں گے، پاکستان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں پاکستان انڈیا کو پیٹرول بیچے، انڈیا کو خریدنا پڑے پاکستان سے، وہ انہوں نے انڈیا کو الگ سے ٹونٹ کیا تھا۔ فیلڈ مارشل اس سے پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی آئیں، امریکہ کو آئیں اور یہاں پر آ کر آپ کریں انویسٹمنٹ معدنیات کے اوپر، یہ جو معدنیات کی ایکسپلوریشن ہے نکالیں یہاں سے، لیکن کارخانے آپ یہاں لگائیں گے۔ اس کے لیے کچھ بل خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پاس ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا، بلوچستان اسمبلی نے پاس کر دیا ہوا ہے، سندھ اسمبلی میں معاملہ ابھی گیا نہیں ہے، اس پر کچھ الگ سے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ تو وہ کیونکہ صوبے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹوٹل ہماری ڈسکریشن ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جو سابق چیئرمین سینٹ ہے رضا ربانی صاحب، انہوں نے صدر ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہا تھا کہ جی بتایا جائے کہ صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا، مرکز وفاق اپنے طور پر یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوالات تو اٹھ رہے تھے، اور آگے چل کے یہ ظاہر ڈیبیٹ تو شروع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بڑا تنازع نہ بنے اس پر، کیونکہ مرکز اور صوبے دونوں برابر کے حصے دار معدنیات میں، لیکن فیصلہ کلی طور پر مرکز بھی نہیں کر سکتا، کلی طور پر صوبے بھی اس کو رد نہیں کر سکتے، آپس میں بیٹھ کر ہی کوئی فیصلہ ہوگا نا۔ تو بہرحال آگے چل کے اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات سوال و جوابات کی حد تک تو جائیں گے، پھر میٹنگز ہوں گی، جی بتائیں کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو اجلاس اپنا وہ جو ایم او یو پر دستخط ہوئے، اس کے متعلق جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی معدنیات نکالنے والی 3 معروف فرمز کے اعلیٰ سطح وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ یہاں موجود سونا، تانبا اور دیگر نایاب معدنیات نکالنے سے متعلق وزیر اعظم اور آرمی چیف کی موجودگی میں حکومت اور امریکی فرمز کے درمیان 2 ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں۔ معدنیات جس میں کان کنی اور انفراسٹرکچر سیکٹر کے معروف عالمی کمپنی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹرکچر میٹلز اور موٹا اینگل کے اراکین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ امریکہ نے 7 سے 9 ستمبر تک پاکستان میں وہ جو امریکہ سے آیا وہ موجود رہے گا، اور اس میں ظاہر میٹنگیں ہوں گی، کہاں کہاں مواقع ہیں، کہاں کہاں سے معدنیات نکالی جا سکتی ہیں۔ اور جو پاکستانی وفد تھا اس ایم او یو سائن کرنے میں وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے، وزیر پیٹرولیم اور وفاقی وزیر تجارت اس میں تھے موجود، اور یہ جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے جو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب کل میں نے دیکھا جنگ میں اخبار ریگولر پڑھتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جنگ اخبار کے ایڈیٹوریل پیج میں آرٹیکلز تھے لیکن ایڈیٹوریل نہیں تھا۔ ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے وہ اخبار کی پالیسی لائن ہوتا ہے کہ اخبار کسی چیز کی سپورٹ کر رہا ہے، کسی کی مخالفت کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ ایڈیٹر کا جو خیالات ہوتے ہیں وہ ایڈیٹوریل کی شکل میں عوامی ایشوز پر، سیاسی معاملات پر وہ آتے ہیں، اس میں ایڈیٹوریل نہیں تھا۔ تو میں حیران، بہرحال میں نے پھر اعلیٰ پالیسی ساز جنگ کی جو شخصیات ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ سہیل ولایت صاحب جو یہ سارے ایڈیٹوریل کا دیکھتے ہیں سارا صفحہ، انہوں نے میر
شکیل الرحمان صاحب جو جنگ کے مالک ہیں ان کو اس بات پر قائل کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں اب ایڈیٹوریل نہیں چھپتے، کیونکہ لوگ ایڈیٹوریلس نہیں پڑھتے، صرف انگریزی اخبارات کے ایڈیٹوریل پاکستان میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے سروے کروایا ہے کہ 2% لوگ بھی ایڈیٹوریل نہیں پڑھتے، تو لہٰذا ایک ایسی پریکٹس ہے فضول سی تو ختم کرنا چاہیے۔ تو 1940 میں سے نشر شائع ہونے والا جو جنگ ہے اس میں 85 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایڈیٹوریل پیج پر ایڈیٹوریل نہیں چھپے، اور اب یہی رہے گا سلسلہ۔ لیکن اگلی کہانی اور ہے، اگلی کہانی یہ ہے کہ جنگ ایک پالیسی پر ڈسکس کر رہا ہے، جنگ اخبار ان کی جو پالیسی ساز ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو جنگ کا فرنٹ پیج ہے اس میں جو سیاسی بیانات ہیں نا، انہوں نے کہا، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، وہ ختم کر دیں، ایشو بیسڈ رکھیں اس کو، انویسٹیگیشن بیسڈ جرنلزم ہو، لوگوں کے مسائل ہوں وہ اجاگر ہونے چاہیے، اور اگر کوئی بہت ضروری اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی یا کسی وزیر اعلیٰ کی، کسی وزیر کی، تو وہ ایک آدھی خبر ہونی چاہیے بہمرے مجبوری، لیکن باقی مکمل طور پر جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم اور ایشو بیسڈ۔ سیلاب جس طرح فرض کر لیں، مجھے بتایا گیا کہ سیلاب ہے نا، سیلاب میں اگر ایک 4 کالم کی تصویر چھپ جائے، سیلاب متاثرین کی خبر کم چلتی ہے، سیلاب متاثرین کے پاس جانے والوں کی خبر زیادہ چلتی ہے کہ جی وہ مریم نواز نے یہ کہہ دیا، بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا۔ سیلاب متاثرین کے ایشو تو سیاسی بیانات کے اندر دب جاتے ہیں، جس طرح مریم نواز نے کہا کہ جی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن گجرات میں، پانی پھر بھی نہیں نکلا، لیکن خبر یہ چھپے گی کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن۔ تو بتایا یہ گیا کہ جناب ہم اس کو اب تھوڑا سا جدید کر رہے ہیں، جدت لا رہے ہیں اپنے فرنٹ پیج کے اوپر بھی اور ایڈیٹوریل پیج پر، اور فرنٹ پیج پر جو اچھا آرٹیکل ہو، جو ٹاپ رائٹرز ہیں ان کے آرٹیکل فرنٹ پیج پر رکھ دیے جائیں، پورے کے پورے نہ صحیح لیکن ایک حصہ رکھے اور باقی بقیہ میں چلا جائے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ کافی ان کا وزن بڑھ گیا ہوا تھا، انہوں نے وزن اپنا کم کیا، سرپرائزنگلی اتنا بہت زیادہ وزن کم کر دیا ہے، تو ان کو اپنے پرانے کپڑے بھی پورے نہیں آتے، شلوار قمیض زیادہ پہنتے ہیں۔ اس دن جب یہ گئے اپنا قصور میں تو انہوں نے ایک بلو کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن ان کو بہت ڈھیلی ڈھالی جیکٹ، بازو یہاں سے نکل رہے تھے، کھلی جیکٹ، لگ رہا تھا کہ ان کی جو ہے نا وہ موٹاپے کے زمانے کی جیکٹ تھی۔ تو میں نے پوچھا، اور پھر کل بھی یہی ہوا، مظفر گڑھ میں بھی وہاں جیکٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے، گولڈن براؤن کلر کا جیکٹ تھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور میں نے پوچھا بلاول بھٹو کے کچھ قریبی ساتھیوں سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ویک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ خالی قمیض جو ہے نا وہ ان کو چچ نہیں رہی، اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں وہ پینٹ شرٹ پہن کر جانے کو جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اوپر سے جیکٹس پہن لی، شیروانی یا وہ جو ہوتی ہے اپنا اچکن واسکوٹی جو وہ پہنتے نہیں ہیں، اور کوٹ ان کے اپنے جتنے بھی ہیں بہت زیادہ کھل گئے ہیں، لیکن خیر وہ 1 منٹ میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، ان کے سائز کا وہ جہاں سیلاب متاثرہ علاقوں میں کھڑے ہوں گے وہاں پر بھی آ جائے گا، ظاہر اتنے وسائل ان کے پاس ہیں۔ لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ کیونکہ موٹاپے کی اپنا بہت پتلے ہو گئے تو اس کی وجہ سے وہ جو فزیک ان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید اسی طرح کپڑوں کے اوپر کچھ نہ کچھ پہننا چاہیے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ اتنی گرمی میں وہ آدھا گھنٹہ پہنتے ہیں، پونا گھنٹہ پہنتے ہیں، گاڑی سے اتر کر پہنتے ہیں، لیکن جتنی دیر بھی پہنتے ہیں اتنی گرمی میں قمیض کے اوپر کوٹ بھی نہیں پہنا جا سکتا، جیکٹیں پہن کر پھر رہے ہیں، کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔